اور قرآن جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ میرے بھائی قرآن پڑھنا سیکھیں, ضرور سیکھیں, کیونکہ زندگی میں اور ہے بھی کیا, قرآن نماز کے اندر ہے, قرآن ہر جگہ پر, بھائی گھر میں ہے قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے گا, دکان میں قرآن پڑھو گے اللہ دکان میں خیر و برکت نازل فرمائے گا. قرآن شریف کے آداب. مسئلہ قرآن شریف زور سے پڑھنا افضل ہے, جبکہ کسی نمازی یا بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے. مطلب سمجھے, قرآن شریف زور سے پڑھنا افضل ہے, لیکن افضل کب ہے, جب کسی نمازی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے, اور کسی بیمار کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی بیمار ہے نا, اور آپ زور سے پڑھ رہے ہیں تو اسے تکلیف ہو رہی ہے, تب وہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں بیمار ہے, شفا کی نیت سے پڑھ دیجئے, اس کے ہلکے ہلکے پڑھ دیجئے. اگر وہ سننا چاہ رہا ہے تو زور سے پڑھ دیجئے. کوئی سو رہا ہے, آپ سوچیں یہ تو ہم تو عبادت کر رہے ہیں, قرآن پڑھنا عبادت ہے, تو آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں. اگر وہ سو رہا ہے, اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, تو بالکل آپ نہیں پڑھ سکتے. اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی آپ کو زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ زور سے قرآن پڑھیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ ڈسٹرب ہوگا نمازی, اس کا ذہن بھٹکے گا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی سو رہا ہے تب بھی نہیں پڑھنا زور سے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی زور سے نہیں پڑھنا ہے قرآن شریف, اور کوئی بیمار ہے اسے تکلیف ہو کہیں تب بھی نہیں پڑھنا ہے. ورنہ کیا ہے, ورنہ قرآن شریف زور سے پڑھنا افضل ہے. ٹھیک ہے, افضل یعنی بہتر ہے, اس کا زیادہ ثواب ہے. آگے مسئلہ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں. یہ سمجھ گئے کہاں کی بات چل رہی ہے. مسجدوں میں محرابوں پر قرآن لکھا ہوتا ہے, یا دیواروں پر قرآن لکھوا دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا گھروں میں دیواروں میں قرآن لکھا دیتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن لکھنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے مسئلہ قرآن شریف پڑھ کر پھیلا دینا گناہ, پھیلا دینا نہیں, بھلا دینا گناہ ہے. ہاں, قیامت کے دن اندھا کوڑی ہو کر اٹھے گا. مطلب سمجھے, قرآن شریف جو پڑھ کے بھول گیا تو اس کی سزا پتہ کیا ہے, یا تو بھول گیا وہ اپنی لاپرواہی سے, انہوں نے پڑھا نہیں یا چھوڑ دیا پڑھ کے, چاہے حفظ کر کے بھولا یا دیکھ کر ناظرہ پڑھنے والے جو تم لوگوں کو ایسا پڑھ کے بھولا. لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہے, اگر قرآن شریف پڑھ کے بھول گئے تو قیامت کے دن اندھا اور کوڑی ہو کے اٹھے گا, یعنی کوڑ کا مرض ہوگا اور اندھا بھی ہوگا. اتنی سخت سزا ہے. تو مطلب قرآن شریف پڑھ رہے ہو, سیکھنے کے بعد میں اسے چھوڑ نہیں دینا, بلکہ پڑھتے رہنا ہے, ریوائز کرتے رہنا ہے, تلاوت کرتے رہنا گائے بگائے. ہاں, مسئلہ قرآن مجید کی طرف پیٹ نہ کی جائے, نہ پاؤں پھیلائے دیے جائیں. ہاں, اسے اونچا کرے, نہ یہ کرے کہ خود اونچی جگہ پر ہوں اور قرآن شریف نیچے ہوں. مسئلہ قرآن شریف اوپر کوئی کتاب نہ رکھی جائے, اگر فقہ ہو حدیث کی ہو. سمجھ گئے, تم قرآن شریف کے اوپر میں بتاتا ہوں مت رکھا کرو کتابیں, چھوٹی کتابیں رکھ دیتے ہو. قرآن شریف کے اوپر اگرچہ فقہ کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے, اس کو رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن شریف کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کتاب کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں, لیکن قرآن کے اوپر ہم کوئی بھی کتاب نہیں رکھ سکتے. سمجھ آ گیا مسئلہ, سن لو کان کھول کے. ہاں, اور بتاؤ. مسئلہ قرآن شریف پرانا بوسیدہ ہو گیا کہ پڑھنے کے قابل نہ رہا تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے, اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے. مسئلہ قرآن شریف کے جو پڑھنے کے قابل نہ رہا جلایا نہ جائے بلکہ دفن کیا جائے. ہاں, قرآن شریف جو پڑھنے کے قابل نہ رہا, پیج پھٹ گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو اسے جلایا نہ جائے بلکہ ایک لحد بنائی جائے. لحد کیسے بناتے ہیں کہ اندر گڈھا کرا, اوپر ہم لکڑی وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ مٹی بھی اس کے اوپر نہ پڑے. قرآن کا ادب بھی تو ضروری ہے نا, تو اس طرح کے لحد بنا دیں, اس کو دفن کر دیں, نہ کہ اس کو جلائیں. اور ویسے ہی دفن نہ کریں کہ اس کو وہ مٹی ڈال دیں, تو وہ بھی بے ادبی ہے. ہاں, آگے. مسئلہ قرآن مجید جس صندوقوں میں ہو, صندوق نہیں, جس صندوق میں ہو, اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے. مسئلہ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے قرآن مجید اپنے گھر میں رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہگار نہیں, بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے. یعنی اگر کسی شخص نے گھر میں قرآن شریف رکھ لیا ہے, سمجھ رہا ہے, اور وہ پڑھتا نہیں ہے, تو قرآن شریف وہ کتاب ہے اللہ کی کہ اس کو دیکھنا عبادت, اس کو چھونا عبادت, سمجھ رہا ہے, اور اس کو پڑھنا عبادت. اگر کوئی شخص پڑھ نہیں پا رہا ہے, صرف چھو رہا ہے یا صرف دیدار کر رہا, دیکھ رہا ہے, تو وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی جو ہے
کار خیر ثواب کا کام ہے. لیکن چونکہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دیکھے یا صرف اس کو چھوئے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ دیکھے بھی، چھوئے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، رکھ دیجئے. آپ لوگوں نے قرآن پاک کے حوالے سے یہ مسئلہ سماعت کر لیا. آپ لوگ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور قرآن جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ میرے بھائی قرآن پڑھنا سیکھیں، ضرور سیکھیں. کیونکہ زندگی میں اور ہے بھی کیا، قرآن نماز کے اندر ہے، قرآن ہر جگہ پر. بھائی گھر میں ہے قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے گا، دکان میں قرآن پڑھو گے اللہ دکان میں خیر و برکت نازل فرمائے گا. تو قرآن تو ویسے ہی بہت بیش قیمتی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو قرآن پڑھیں، اگر نہیں سیکھیں ہوئے تو سیکھیں. اور جو قرآن پاک کے آداب ہیں وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائے ہیں، ان آداب پر توجہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.